بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 234 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، رواہ ابو داؤد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا، اور کوئی ان کے درمیان، کوئی نرم ہو تو کوئی درست ہو، کوئی سخت گیر تو کوئی خبیث تو کوئی پاک باز۔ اس حدیث میں صرف دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے لیا تھا۔ دوسری بات، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا، اور کوئی ان کے درمیان، کوئی نرم ہو تو کوئی درست ہو، کوئی سخت گیر تو کوئی خبیث تو کوئی پاک باز۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں چند حقیقتیں بیان کی گئی ہیں جو ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بھی ہیں اور خود ہماری اپنی حقیقت کو سمجھنے میں معاون بھی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے کسی ایک حصے کی مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں جس مٹی سے پیدا کیا گیا اس مٹی کو ساری زمین سے لیا گیا تھا۔ اس حقیقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں میں جتنے انسان اب تک پیدا کیے گئے ہیں اور قیامت تک پیدا کیے جاتے رہیں گے، وہ ایک ہی طرح کے نہیں، ایک ہی رنگ کے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ مٹی جہاں جہاں سے اٹھائی گئی تھی اسی کی مناسبت سے مختلف رنگوں، مختلف مزاجوں اور مختلف طبیعتوں میں پیدا کیے گئے اور پیدا کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے ان میں کوئی سرخ ہے، لال، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی ان کے درمیان کا ہے، کوئی رنگتیں مختلف ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک کے انسانوں کی رنگتوں کے مشاہدے کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنا آسان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پورے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد اس مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کسی ملک میں کالے ہی کالے لوگ ہوتے، کسی ملک میں گورے ہی گورے لوگ ہوتے، اور کسی ملک میں کالے اور گورے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کی ایک حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے کسی ایک حصے کی مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں ساری زمین سے لی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیے جانے کا اثر ان کی تمام نسلوں میں صرف رنگتوں پر ہی نہیں ہوا، بلکہ ان انسانوں کے مزاجوں اور طبیعتوں پر بھی اس کا اثر ہوا۔ دنیا جہاں کے سارے ہی لوگوں کے مزاجوں اور ان کی طبیعتوں پر ایک نظر دوڑائیے تو آپ کو اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹ جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک کے لوگوں میں نرمی، ملنساری، ہمدردی، غمخواری، سنجیدگی، مروت، نیت میں پاک بازی، عاجزی، شرم، حیا جیسی صفاتیں غالب ہوتی ہیں، اور بعض ممالک کے لوگوں میں سختی، سختگیری، بے مروتی، بے حیائی، غصہ، بھڑکیلا پن، مفاد پرستی، خود غرضی، غرور، گھمنڈ،
اس قسم کی صفتیں ان میں غالب آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جس مٹی سے کی گئی وہ مختلف اقسام کی مٹی تھی، اور انسان کی تخلیق میں یہ پیدائشی فرق کے پیچھے رب ذوالجلال کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے کہ دنیاوی نظام کے لیے اس کی کس قدر ضرورت تھی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔